ڈاکٹر ابدال بیلا مفتی جی سے کہتے تھے، آپ کو شخصیت نگاری پر کمال حاصل ہے، آپ نے لاتعداد لوگوں کے خاکے لکھے ہیں، تو دنیا کی عظیم ترین شخصیت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نہیں لکھتے؟ مفتی جی نے کہا، مجھ سے اب اور لکھا نہیں جاتا، یہ تو لکھ لے۔ ڈاکٹر ابدال بیلا نے ہمت مرداں مدد خدا کہہ کر قلم تھاما اور 1150 صفحات کی شاہکار کتاب آقا لکھنی شروع کی۔ سیرت پر اس سے پہلے جو کتب لکھی گئی ہیں وہ علماء کرام نے لکھی ہیں۔ پہلی بار کسی ادیب نے سیرت نبی کو ادبی پیرائی میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا بہت سا حصہ مصنف نے غار حرا میں بیٹھ کر لکھا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں عام آدمی تنہا بیٹھ بھی نہیں پاتا، اور جو خواص ہیں تو عالم تنہائی میں غار حرا کی ویوز اینڈ ریز میں وہ اس قابل نہیں رہ پاتے کہ اپنے پر گزری ہر کیفیت اور احساس کے بارے میں بول سکیں۔ اللہ کریم نے ڈاکٹر ابدال بیلا پر یہ کرم کیا کہ انہوں نے 1400 سال قبل گزرے واقعات کو سوچا اور چشم تخیل سے دیکھا اور محسوس کیا۔ اس کے بعد 30 سے زائد کتابوں کے اس مصنف نے کانپتے ہاتھوں اور لرزتی انگلیوں سے اس کتاب کو تحریر کیا۔ انہوں نے اس کتاب کا بہت سا حصہ روضہ رسول کے سامنے مؤدب بیٹھ کر لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بولنا، کچھ لکھنا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ جب جب کسی نے بے ادبی سے کچھ بولا یا لکھا ہے تو اس کا انجام تو خراب ہے ہی ہے، پر جس نے مدح و تعریف کی ہے اس کی آزمائش بھی معمولی نہیں ہوئی۔ ابدال بیلا نے بتایا کہ جب کیلنڈرز اور کتابوں کی مدد سے رمضان کی نزول وحی کی تاریخ نکالی گئی تو انگریزی کیلنڈر کی تاریخ 14 اگست سامنے آئی۔ حیران ہو کر انہوں نے دیگر کئی اہم واقعات کی تاریخ نکالی تو پتہ لگا کہ ہجرت مدینہ کا واقعہ انگریزی کیلنڈر سے 14 اگست کے دن ہی ہوا، اور جب غزوہ بدر کی تاریخ نکالی تو انگریزی کیلنڈر کے مطابق وہ 23 مارچ تھی۔ ان واقعات کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے؟ یا خدا، کتنی حیرت کی بات ہے! مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، اللہ تعالیٰ نے بدل کر مدینہ رکھوایا، یعنی پاک جگہ۔ بئی نہیں، بالکل اسی معنوں میں پاکستان، پاک استان، پاک جگہ۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟